حج 2025 کے حاجی صاحبان کی طرف سے کیوریز آ رہی ہیں کہ وہ اپنے حج کے متعلق فیڈ بیک یا تاثرات یا کمپلینٹس یا تجاویز کیسے دے سکتے ہیں، چاہے اپنے گورنمنٹ اسکیم کے ساتھ گئے ہوں یا پرائیویٹ اسکیم کے ساتھ گئے ہوں، تو کمپلینٹس اور تجاویز اور سجیشنز کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں دونوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ چند سال پہلے تک منسٹری کی جانب سے جب حج کی آخری فلائٹس آ جاتی تھیں تو اس کے بعد تمام حاجی کیمپس کے لیول پہ ایک پوسٹ حج کانفرنس یا سیمینار منعقد کیے جاتے تھے، جس میں تمام حاجی صاحبان کو دعوت دی جاتی تھی، خواہ وہ پرائیویٹ کے ہوں خواہ وہ سرکاری اسکیم کے ہوں، جس میں اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوتے تھے، جس میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز، بینک کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا ایئر لائن کے اسٹافس ہیں یا منسٹری کے جو آفیشلز ہیں وہ اس میں شرکت کرتے تھے۔ تو اب چونکہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہوا ہے، اس میں ایپس بھی آ گئی ہوئی ہیں اور ڈیجیٹل سسٹم بھی آ گیا ہوا ہے، تو منسٹری نے بھی گزشتہ چند سال سے جو ہے وہ اس پریکٹس کو ختم کرتے ہوئے پاک حج ایپ میں ایک سسٹم ڈیولپ کرا دیا ہوا ہے، جس کے اندر آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پاک حج ایپ اوپن کر لیا ہوا ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک فیڈ بیک کی آپشن ہے، ایک سجیشنس ہیں اور ایک کمپلینٹس ہیں۔ تو باری باری ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فیڈ بیک میں جاتے ہیں۔ فیڈ بیک میں جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ کویسچنس وغیرہ پوچھے ہیں، جس میں 3 آپشنس دیے ہوئے ہیں۔ ان 3 میں سے آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے کر لیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے مکہ مکرمہ کے انتظامات۔ اس میں پھر کویسچن ہے مکہ میں رہائش اور عمارت کا معیار اچھا ہے، مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ تو ہم اپنے طرف سے مناسب کر دیتے ہیں، آپ اپنے حساب سے ان کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ مکہ مکرمہ میں کمرے کی صفائی کا معیار، مکہ مکرمہ میں کھانے کا معیار۔ اب یہ نیکسٹ ہے، یہ سیو ہو جائے گا۔ یہ 5 پیجز ہیں، 5 ٹاپکس ہوں گے۔ نیکسٹ میں جاتے ہیں تو مشاعر میں سہولیات کا معیار، مینا سے عرفات تک ٹرین سروس کا معیار، مینا میں سہولیات کا معیار، رہائش، واش رومس وغیرہ، عرفات میں سہولیات کا معیار۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اچھا سلیکٹ کریں، یہ تو میں ویسے ہی جنرلی ایک وہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ آتے ہیں تو طبی انتظامات اور سہولیات کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ پاکستانی ہاسپٹلز ڈسپنسریوں میں عمومی انتظامات اور سہولیات کا معیار اچھا تھا، مناسب تھا یا غیر مناسب تھا۔ ڈاکٹرز پیرامیڈکس کا برتاؤ، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ نیکسٹ کریں گے پیج نمبر 4، دیگر امور کے بارے میں پاک حج ایپ کی افادیت کا معیار۔ ویسے تو اس کی وابڈا بھی جاتی رہی ہے، تو حاجی کیمپ میں سہولیات کا معیار۔ اس کے بعد ناظم کی خدمات کا معیار، یہ آپ پہلے ہی ناظم کے اس میں ریمارکس دے چکے ہوں گے، اگر نہیں دیے تو میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد لاسٹ ہے مدینہ منورہ کے انتظامات، تو مدینہ منورہ میں رہائش اور عمارت کا معیار، مدینہ منورہ میں کمرے کی صفائی کا معیار، مدینہ منورہ میں کھانے کا معیار۔ تو یہ جب آپ سیو اور نیکسٹ کرو گے تو یہ آپ کے سارے ریکارڈ ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک چلا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک فیڈ بیک کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں منسٹری کو کسی بھی ٹاپک پہ کسی میں بھی، تو یہ سجیشنس کا ٹیب ہے، اس سجیشن میں چلے جائیں آپ۔ سجیشن میں جو ہے وہ آپ ٹائٹل لکھیں۔ ابھی تک کوئی بھی سجیشن نہیں ہے، ایڈ نیو سجیشن میں جائیں گے۔ نیو سجیشن میں آپ کا یہ اوپر ڈیٹا آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا ای میل لکھیں، یہاں پہ کنٹری پاکستان سلیکٹ کریں یا جو بھی سعودیہ کے حوالے سے اگر کرنا ہے تو سجیشن ٹائپ سلیکٹ کریں، اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں، اس کے بعد ڈسکرپشن لکھیں اور اس کے بعد سبمٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کوئی بھی سجیشن اگر منسٹری کو دینا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے متعلق، اب اس میں ساری آ رہی ہیں، جنرل آ رہی ہے، حاجی کیمپ کے حوالے سے آ رہی ہے، ٹریننگ، ویکسینیشن، پاسپورٹ، یہ پاکستان کے حوالے سے۔ اگر سعودیہ کے حوالے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کو سلیکٹ کریں، تو اس میں آپ کے ڈفرنٹ سبجیکٹس آ جائیں گے کہ جی ویلفیئر اسٹاف ہے، ایئرپورٹس کے ہے، کلیئرنگ ٹائم کا ہے، مکہ میں اکموڈیشن ہے یا ٹرانسپورٹ ہے یا میڈیکل ہے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے، حج گروپ آرگنائزرس ہے یا فوڈ ان مکہ مدینہ۔ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے اگر کسی بھی حوالے سے آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں، تو منسٹری کو اس کے بارے میں مکمل لکھ کے آپ اپنا سبمٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارا اگلا ہے کمپلینٹس، شکایت۔ اگر آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہے تو اسی طریقے سے ہم شکایت کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ اس میں آپ کمپلینٹ کے آگے گورنمنٹ حج اسکیم، اگر پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پرائیویٹ کی آپشن نہیں ہے۔ پرائیویٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں آگے بتاتا ہوں۔
تو کہاں پہ آپ کو کمپلینٹ آئی ہے، سعودی عرب میں آئی ہے یا پاکستان میں آئی ہے، وہ آپ بتا دیں گے اس کو. میں نے سعودی عرب سلیکٹ کیا ہے. اور کس حوالے سے ہے، سعودی منسٹری کے حوالے سے ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں، منا، جدہ ایئرپورٹ، مدینہ ایئرپورٹ، یہ ساری کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں. میں اس میں لکھتا ہوں مکہ فرسٹ کریں تو مکہ کے اندر آگے لوکیشن آ جاتی ہے. سیکٹر کون سا تھا آپ کا، میں کہتا ہوں کہ جی ہمارا 6 نمبر سیکٹر تھا. اس کے بعد کمپلینٹ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے، میڈیکل کے حوالے سے ہے، یا فوڈ کے حوالے سے ہے، یا نسخ کارڈ کے حوالے سے. کوئی بھی کمپلینٹ اگر آپ کی ہے تو اس میں آپ اس کو فل کر کے نیچے ای میل دیں. اس کے بعد ڈسکرپشن دیں، اور اس کے اندر آپ کو فائل اپلوڈ کرنے کی بھی آپشن ہے. کوئی بھی تصویر یا ویڈیو یا کوئی بھی آپ کی شکایت ہو تو اس حوالے سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کی تجاویز بھی ہو گئیں، کمپلینٹس بھی ہو گئیں، اور فیڈ بیک بھی ہو گیا، یہ تینوں. اور اسی حوالے سے یہی چیز جو ہے وہ آپ اگر پرائیویٹ اسکیم میں آپ نے حج کیا ہوا ہے تو پرائیویٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ بھی پاک حج ایپ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹ کا ایک فارم بھی ہے، وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پرائیویٹ والے آگے پرائیویٹ میں بھی اسی طرح سے آپ اپنے CNIC اور پاک حج ایپ میں لاگ ان ہو جائیں گے تو پرائیویٹ میں یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں سجیشنز اور کمپلینٹس. فیڈ بیک کی اس میں آپشن نہیں ہے. فیڈ بیک کے لیے آپ کو ایک الگ سے فارم ملتا ہے، وہ میں اس کے بعد آپ کو بریف کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سجیشنز کی طرف. تو سجیشنز میں بھی پھر وہی جو پہلے میں نے ریپیٹ کیا ہے وہی سجیشنز والا ٹیب آ گیا، اور اس کے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہوں گی. اسی طرح سے آپ اس کو سجیشنز دے سکتے ہیں. کمپلینٹس میں اگر کوئی کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کمپلینٹ تھی تو اسی طرح سے آپ اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ جا کے وہی آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اب اگر ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ایک فارم ہے یہ والا. یہ فارم ہے، اس کا منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. یہ پرائیویٹ، اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پروفارما برائے کارکردگی حج 2025 پرائیویٹ حج اسکیم. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ اپنی منظم کمپنی کا نام لکھیں گے، پیکج کا دورانیہ مختصر تھا یا لانگ تھا، مکتب نمبر کیا تھا، سعودی منظم. اس فارم کو پورا آپ نے فل کر کے، اور اپنا جو بھی کویشچنس ہیں، حج آرگنائزر کو کتنی رقم دی، کیا اس پیکج کا تحریری معاہدہ کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا، آپ نے حج بکنگ درخواست حج آرگنائزر سے کی یا دوسری کمپنی سے کی یا کوئی درمیان میں ایجنٹ تھا، اور سروسز کے حوالے سے یہ ساری معلومات آپ سے پوچھی گئی ہیں. جو آپ کے کانٹریکٹ میں شامل تھا وہ ہاں یا نا میں جواب دیں. اور اگر آپ نے کوئی ریمارکس وغیرہ دینے ہیں تو ریمارکس بھی اپنے دے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ریمارکس کچھ زیادہ ہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا شیٹس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اور اس کو بھجوانے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایڈریس بھی نیچے دیا ہوا ہے. اس فارم کو فل کرنے کے بعد برائے مہربانی سیکشن آفیسر مانیٹرنگ، وزارت مذہبی امور اینڈ بین الاقوامی ہم آہنگی، فرسٹ فلور، یہ ایڈریس ہے اس کا منسٹری کا. اس کو آپ ارسال کریں گے ہارڈ کاپی کی صورت میں. TCS کر دیں، پوسٹ آفس میں پاکستان پوسٹ سے کر دیں، کوریئر کر دیں. ٹیلی فون نمبر یہ لکھا ہوا، یا اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ای میل ایڈریسز بھی دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ اپنی شکایات جو ہے نا وہ ای میل کر دیں. اگر ای میل کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے، ریٹن میں ہے، پکچر ہے یا ویڈیوز وغیرہ ہیں یا آپ کی کوئی شکایت ہیں تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ پرائیویٹ کے حوالے سے ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کا جو شکایات ہیں یا کمپلینٹس ہیں وہ صرف پاک حج ایپ پہ ہی انٹرٹین کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ امید رکھیں کہ وزارت جو ہے وہ آپ کی تجاویز، دی گئی تجاویز پر جو ہے وہ عمل کر کے اگلے سالوں کے حج کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اچھا، ایک سوال اور آ رہا ہے ریفنڈ کے حوالے سے. تو ریفنڈ میں ابھی چونکہ منسٹری جو ہے وہ 2026 کی حج پالیسی مرتب میں مصروف ہیں، اور کافی سارے معاملات جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی ٹائم لائنس آئی ہوئی ہیں. منسٹری جو ہے وہ حج 2026 کے انیشیل سیٹ اپ میں کچھ مصروف ہے. حج پالیسی بھی مرتب دی جا رہی ہے. تو اگلی اگر کوئی اس کے حوالے سے ریفنڈ کے حوالے سے اگر کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.